بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم القراءۃ الرشیدہ کا سبق نمبر 15 اور 16 پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 15 ہے الذهاب الى جزیرۃ الروضۃ۔ الذهاب، یہ ذهب یذهب، ذهابا یہ مصدر ہے، ذهب یذهب کا معنی ہے جانا، الہ کی طرف، جزیرتن ایسے زمین کے حصے کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہو، زمین کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ جزر یا جزروں کے معنی بھی آتا ہے سمندر کا پیچھے ہٹنا، یعنی پانی کا پیچھے ہٹنا سمندر کا۔ الروضۃ باغ۔ مشاہدۃ، یہ شاہدہ یشاہد سے ہے، مشاہدۃ یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، معنی ہے دیکھنا۔ مقیاس، یہ قاس یقیس سے ہے، مقیاس کہتے ہیں اندازہ کرنے کا آلہ یا مقدار، یہاں پر مقدار کے معنی میں آیا ہے۔ معبر، یہ عبر یعبر سے ہے، عبر یعبر کے معنی آتا ہے گزرنا، پار کرنا۔ معبر یہاں پر یہ مفعول کے وزن پر آیا ہے، پار کرنے کا آلہ، دریا عبور کرنے کا ذریعہ۔ اب یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کشتی وغیرہ۔ الروضۃ باغ۔ خلیج کہتے ہیں کھاڑی کو، یعنی وہ حصہ دریا کا جہاں پر پانی وغیرہ کم رہتا ہے، پانی کم ہو جاتا ہے کنارے پر یا دریا کے بیچ میں جب پہنچا جائے اور وہاں پر جو بھی جزیرہ ہو تو وہاں پر پانی جہاں کم ہوتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں خلیج، کھاڑی۔ الجنوب، جنوب یا دکن کا حصہ۔ امکنہ، یہ امکنہ یمکن امکانا سے ہے، ممکن ہونا۔ رؤیتن، رأى یرى رؤیتن مصدر ہے، یہ دیکھنا معنی ہے۔ بناء، عمارت۔ البئر، کنواں۔ ازرع، یہ زراع کی جمع ہے، ازرع، زراع کہتے ہیں بازو کو، اور اسی طرح سے کوہنی سے لے کر جو ہاتھ کی بیچ والی انگلی ہے وہاں تک کے حصے کو، کوہنی سے بیچ والی انگلی کے حصے تک کو زراع کہتے ہیں۔ ارتفاع معنی ہے بلندی، اور یہ ارتفاع یرتفع سے مصدر ہے، ارتفاع بلندی، اونچائی۔ الخلا، کھلی جگہ۔ رحلۃ، ٹور، سفر۔ عبارت دیکھتے ہیں۔ اتفق بعض الاولاد على مشاہدۃ مقیاس الروضۃ۔ اتفق یتفق متفق ہونا، بعض کچھ، الاولاد ولد ان کی جمع ہے، علی پر، مشاہدۃ دیکھنا، دیکھنے پر، مقیاس مقدار۔ الروضۃ باغ۔ بعض یا کچھ بچے متفق ہوئے، پیچھے سے ترجمہ کریں گے، باغ کے مقدار کو دیکھنے پر، کہ باغ کی مقدار کتنی ہے۔ واجتمعوا عند مصر القدیمہ۔ اور اجتماع جمع ہونا، وہ جمع ہوئے، عند پاس، مصر شہر، القدیمہ پرانا۔
پرانا، اور وہ سب جمع ہوئے پرانا شہر مصر کے پاس۔ وہاں اور مصر یہ شہر کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی شہر، جیسا کہ قرآن میں استعمال کیا ہے فَاهْبِطُوا مِصْرَ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، اسی طرح آیا ہے مِن مصر قرآن میں، وہاں مصر کے معنی میں آیا ہے۔ وَرَكِبُوا مِعْبَرًا يُوَصِّلُهُمْ إِلَى الرَّوْضَةِ، اور رکیبہ یرکبو سے بنا ہے، رکیبو وہ سب سوار ہوئے، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ معبر بتلایا گیا دریا عبور اور پار کرنے کا کوئی بھی ذریعہ۔ وصل یوصل توصیلاً، پہلے تو یہ وصل یصل تھا، پھر اس سے بنا ہے باب تفعیل پر وصل یوصل پہنچانا، وہ پہنچائے گا، وصل یوصل پہنچانا، ہم ان کو الی کی طرف، روضۃ باغ، وَرَكِبُوا مِعْبَرًا يُوَصِّلُهُمْ إِلَى الرَّوْضَةِ، اور انہوں نے سواری کی اور وہ سوار ہوئے پار کرنے کے ایک ذریعے پر، یعنی کشتی پر، جو ان کو پہنچا دے باغ تک۔ لِأَنَّهَا جَزِيرَةٌ فِي النِّيلِ، لی کے لیے، انا کے، ہا یہ ضمیر ہے باغ کی، جزیرۃ جزیرہ، وہ حصہ زمین کا وہ حصہ جہاں پر جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ پی میں النیل مصر کے ایک دریا کا نام ہے، کیونکہ وہ باغ دریائے نیل میں ایک خشک جگہ پر ہے، جہاں پر چاروں طرف پانی نہیں ہے۔ والماء حواليها من كل جهة، اور الماء پانی، حوالی یہ ارد گرد کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر لائی جاتی ہے تو یہ حوالی استعمال ہوتا ہے، ورنہ اس کا واحد حولن بھی آتا ہے، حولن، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر یہ حوال استعمال ہوتا ہے۔ ہا اس کے، من سے، کل تمام، جہت سمت، اور پانی اس کے ارد گرد ہے، ہوتا ہے، ہر سمت سے، ہر جانب سے۔ فلا يمكنهم ان يمشوا الیہ، فا تو، لا نہیں، یمکن امکن یمکن، لا یمکن ممکن نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے، ہم ان کو، ان کے، مشى یمشو، مشى یمشی چلنا، یمشو یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، الی کی طرف، ہا اس کی، اس کا، یہ ضمیر ہے باغ کی طرف، باغ کی ضمیر ہے، اور پانی اس کے، فلا يمكنهم ان يمشوا الیہ، لہذا ان کو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس تک چل کر جائیں۔ اس کا بامحارہ ترجمہ ہوگا
تو لہٰذا وہ وہاں تک چل نہیں جا سکتے، اس تک چل نہیں سکتے۔ سار المعبر بالاولاد فی وسط الماء وهو يميل بهم يمينا وشمالا۔ سار يسير چلنا، المعبر وہ دریا عبور کرنے کا آلہ یا ذریعہ یا کشتی مراد لی گئی یہاں پر، بھی کے ساتھ۔ سارا بھی استعمال ہوتا ہے جب آتا ہے، سارا کا صلہ بھی لگ کر آتا ہے تو لے کر چلنا معنی ہوتا ہے۔ اولاد بچے، فی میں، وسطن درمیان، بیچ، الماء پانی، وا اور ہوا وہ، مال یمیلو جھکنا، بھی کے ساتھ، ہم ان کے، یمیناً یمین کہتے ہیں دائیں کو اور دائیں جانب، اور شمال کہتے ہیں بائیں جانب کو۔ یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح شمال بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ سار المعبر بالاولاد فی وسط الماء، کشتی بچوں کو لے کر چل پڑی پانی کے بیچ میں، پانی کے درمیان میں۔ وهو يميل بهم يمينا وشمالا، اور وہ یعنی کشتی معبر ان کو لے کر جھک رہا تھا دائیں کی طرف اور بائیں کی طرف، دائیں بائیں ان کو ہچکولے دے رہا تھا۔ والاولاد ينظرون الى الاشجار العالیة على الشطین، اور اولاد بچے، نظر ینظر دیکھنا، وہ دیکھ رہے تھے، الہ کی طرف، اشجار شجر ان کی جمع درختاں، العالیہ بلند بالا، اشجار العالیہ بلند درختوں، علی پر، شطن کیا تثنیہ ہے یہ، اور یہ حالت جری میں استعمال ہوا ہے۔ تثنیہ جب حالت جری میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا اعراب یا نون ما قبل مفتوح ہوتا ہے، علی الشطین دونوں جانب پر، دونوں دریا کے کناروں پر، اور بچے دیکھ رہے تھے بلند بالا درختوں کی طرف دریا کے دونوں کناروں پر، والزرع الاخضر اور ہرے کھیت کو، والمراکب الکثیرۃ تجری علی الماء بالقرب منہم، اور مرکب ان کی جمع مراکب یعنی سواریاں، جس پر سوار ہو یا جائے۔ وہ کشتی کے علاوہ اور بھی دوسری جو پانی میں چلنے والی سواری ہوتی ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، بہت ساری، جرا یجری چلنا، تجری وہ چل رہی تھی، صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، علی پر، الماء پانی، بھی سے، قرب قریب، من سے، ہم ان سے، والمراکب الکثیرۃ تجری علی الماء بالقرب منہم، اور بہت ساری سواریاں چل رہی تھیں ان سے قریب، ان کے قریب سے، حتی وصلوا الی خلیج يدخل ماؤه مسافة طویلة فی شرق الجزیرۃ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے، حتی یہاں تک کہ، وا اور وصل، وا اور نہیں ہے، وصل یصل سے ہے، وصل یصل پہنچنا، وصل وہ سب پہنچے، الی کی طرف، خلیج کھاڑی، دخل یدخل داخل ہونا، ماء پانی، ہو اس کا، مسافۃ طویلہ، مسافت طویلۃ لمبی، فی میں، شرق مشرق، جزیرۃ زمین کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، جزیرہ، حتیٰ کہ وہ لوگ پہنچ گئے خلیج تک، کھاڑی تک،
داخل ہو رہا تھا خلیج کا پانی ایک طویل مسافت کی طرف۔ اب یہاں مسافت طویلہ یہ اس کو منسوب کر دیا گیا یہاں پر، جبکہ حرف جر وہ معذوف کر دیا گیا، ای الی مسافت طویلۃ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن حرف جر کو ختم کر دیا گیا اور ان کو منصوب بنا دیا گیا، اس لیے ہم حرف جر کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر جزیرے کے مشرق میں وَنَزَلُوا عَلَى الْخَلَا، اور نزل ینزل اترنا، وہ سب اترے، علی پر، خلا خالی جگہ پر، اور وہ سب خالی جگہ پر اترے ٹھہرے۔ وَمَشَوْا إِلَى الْجَنُوبِ وَالْأَرْضُ يَنْقُصُ عَرْضُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، اور مشا یمشی چلنا، وہ سب چلے، الی کی طرف، جنوب کی طرف، دکن کی طرف، اور الارض زمین، ینقص نقص ینقص گھٹنا کم ہونا، عرض وسعت چوڑائی، ہا یہ اس زمین کی ضمیر ہے، عرض کی ہا اس کی، شیئن فشیئن آہستہ آہستہ، اور وہ سب چلے جنوب کی طرف، والارض اور زمین اس کی وسعت کم ہو رہی تھی، گھٹ رہی تھی آہستہ آہستہ۔ جب ہم کسی چیز کی طرف چلتے ہیں تو وہ زمین کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور وہ زمین کا جو حصہ ہے کم ہوتا رہتا ہے۔ لِأَنَّ هَذِهِ الْجِهَةَ شِبْهُ جَزِيرَةٍ وَآخِرُهَا رَأْسٌ بَارِزٌ فِي الْمَاءِ۔ لِأَنَّ لی کے لیے، أَنَّ اس لیے کہ، أَنَّ کہ، هذه یہ، الجہت سمتوں، شبہ مثل مانند، جزیرۃ جزیرہ پانی کا حصہ، زمین کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی نہ ہو، و اور آخر آخر آخری، ہا اس کا اس کے، راس سر، بارز کھلا ہوا واضح، فی میں الماء پانی، کیونکہ اس لیے کہ یہ سمت یعنی جنوب کی ایک جزیرے کے مانند ہے، اور اس کے آخر میں ایک ابھرا ہوا سر ہے پانی میں۔ وفیہ بناء کبناء البئر لہ سلالم کثیرۃ، وحائط مقسم الی اذرع وقراریط، و اور فیہ اس میں، بناء عمارت کا کی طرح، بناء عمارت، البئر کنواں، لہ اس کے لیے، اس کا اس کے، سلالم یہ سلم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سیڑھیاں سیڑھی، کثیرۃ بہت زیادہ، و اور حائط معنی دیوار، ہو اس کی، مقسم تقسیم کی ہوئی، تقسیم کیا ہوا کی ہوئی، الی کی طرف، اذرع یہ ذراع کی جمع ہے، ذراع بازو کو کہتے ہیں، اور اسی طرح کونی سے لے کر ہاتھ کی بیچ کی انگلی تک کے حصے کو کہتے ہیں۔ و اور قراریط یہ قیراط کی جمع ہے، معنی ہے دانق، یا ہندوستان کی جو املی ہوتی ہے اس کا جو دانہ ہوتا ہے اس کو بھی قراریط کہتے ہیں، اتنی مقدار کو قیراط کہتے ہیں، جس کی جمع قراریط ہے۔ اور اس میں ایک عمارت تھی کنویں کی عمارت کی طرح، جس کی بہت ساری سیڑھیاں تھیں، و حائطہ مقسم الی اذرع وقراریط، اور اس کی دیوار تقسیم کی ہوئی تھی کئی ذراع تک اور کئی قیراط تک، کئی دانق تک، تدل علی ارتفاع الماء فی النار جو
دلالت کر رہی تھی، جو بتلا رہی تھی. پانی علی دل یدل بتانا، دلالت کرنا. علی کے صلے میں آتا ہے بتلانا. علی کا ترجمہ کیا بھی جاتا ہے، نہیں بھی کیا جاتا ہے. ارتفاع بلندی، بلند ہونا. الماء پانی، فی میں النہر نہر ندی. جو بتلا رہی تھی، سیدھا ترجمہ جو دلالت کر رہی تھی، تو پھر اس صورت میں اعلیٰ کا ترجمہ بھی ہوگا. جو بتلا رہی تھی پانی کے بلند ہونے کو، جو دلالت کر رہی تھی پانی کے بلند ہونے پر. نہر میں، جو بتلا رہی تھی پانی کے بلند ہونے کو نہر میں. وبعد هذا رجع الأولاد من رحلتهم مسرورين. وبعد اور بعد هذا اس. رجع یرجع لوٹنا. الاولاد ولد ان کی جمع بچے، من سے، رحلت سفر، ٹور، ہم ان کے، مسرورین مسرور ان کی جمع خوشحال ہو کر، خوشی کے ساتھ. مسرورین یہ حال استعمال ہوا یہاں پر، جمع ہے. وبعد هذا رجع الاولاد من رحلتهم مسرورین. اور اس کے بعد بچے لوٹ آئے ان کے سفر سے، ٹور سے، خوشی خوشی. عیادۃ المریض، سبق نمبر 16. عیادہ، عاد یعود، عیادتن. جب مصدر عیادتن آئے گا تو اس کا معنی ہوگا عیادت کرنا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا. اور جب مصدر عودتن آئے گا، عاد یعود سے، تو پھر اس کا معنی ہوگا عاد یعود عودتن، عودن کے معنی ہوگا لوٹنا. عیادۃ المریض، مریض بیمار، بیمار کی مزاج پرسی. بیمار کی حالت پوچھنا. مواظب، واظب یواظب، مواظبت کرنا، ہمیشگی کرنا، پابندی کرنا معنی ہے. مواظب پابندی کرنے والا، یہ فاعل ہے واظبہ سے، ہمیشگی کرنے والا. عزل، یہ عزل یعزل، عزل یعزل، عزل یعزل. عزل یعزل کے معنی آتا ہے دور کرنا، جدا کرنا، معزول کرنا. عزل یہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے، دور کرنا. منذ سے، الطبیب ڈاکٹر، حکیم. اخبار یخبر اخبارا خبر دینا، خبر کرنا. الاختلاط، اختلط اختلط یختلط سے معنی ہے ملنا، اختلاط یعنی ملنا. النزلۃ زکام، یہ نزلۃ اس میں مرہ ہے، نزلہ کا اس میں مرہ یعنی ایک کا معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے قرآن میں ہے نزلۃ اخری، دوبارہ. الوافدۃ، وفد یفد کے معنی ہے آگے آنا، آگے آنے والا، آگے بڑھنے والا. معدیۃ، عادہ یعدی سے، اس کے معنی ہے بیماری کا متعدی ہونا. معدیۃ متعدی. مریض بیمار. انصرف، انصرف ینصرف معنی ہے لوٹنا، واپس ہونا. انصرف یہ باب انفعال سے ہے. صرف یصرف ثلاثی مجرد ہے، انصرف ثلاثی مزید ہے. سبق دیکھتے ہیں. ابتدا الاسبوع، ابتدا یبتدئ شروع ہونا. الاسبوع ہفتہ، ہفتہ شروع ہوا. وحضر، ہفتہ شروع ہوا مطلب سنیچر کا دن ہوا. وحضر کل تلاميذ السنة الأولى في الدرس الأول يوم السبت.
و اور حضر یحضر آنا کل تمام تلامیذ تلمیذ کی جمع ہے شاگرد طلبہ السنۃ سال اولا پہلے فی میں الدرس سبق اول پہلا یوم دن سنیچر السبت سنیچر وحضر کل تلامید السنۃ الاولی فی الدرس الاول یوم السبت اور آئے حاضر ہوئے پہلے سال کے تمام طلبہ شاگردوں پہلے سال کے یعنی پہلی جماعت کے تمام طلبہ حاضر ہوئے آئے پہلے سبق میں سنیچر کے دن الا کاملا وهو تلميذ مواظب ومجتہد الا سوائے مگر کامل یہ نام ہے ایک لڑکے کا اور یہاں پر واو حالیہ ہے وہ تلمیذ شاگرد مواظب پابندی کرنے والا اور مجتہد محنتی سوائے کامل کے جبکہ وہ ایک محنتی اور پابندی کرنے والا شاگرد تھا. پیچھے سے ترجمہ کریں گے. جبکہ وہ ایک محنتی اور پابندی کرنے والا شاگرد تھا. فسأل المدرس اخوانه عن سبب غیابه تو سأل یسأل پوچھنا سوال کرنا المدرس استاد پڑھانے والا درس دینے والا اخوان یہ اخن کی جمع اخوان بھائی وہ اس کے عن سے سبب سأل کے صلے میں عن آتا ہے اس سے پہلے بتلایا گیا. سبب وجہ غیاب غاب یغیب سے غیاب غائب ہونا موجود نہ ہونا ہی اس کے. تو استاد نے پوچھا اس کے بھائیوں کو اس کے موجود نہ ہونے کے سبب کے بارے میں. تو استاد نے اس کے بھائیوں سے اس کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی. فلم يعرفوا السبب لأنهم لم يروه منذ خرجوا من المدرسة يوم الخميس الظهر. تو لم یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. جیسے یذهب وہ جاتا یا جائے گا لم یذهب وہ نہیں گیا اور جزم دے دیتا ہے لام کلمے کو. لم عرف یعرف سے یعرفو لم یعرفو انہوں نے نہیں جانا. السبب سبب وجہ لی کے لیے انا یا اس لیے انا کے ہم وہ سب لم یہ بتلایا گیا کہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع کے لام کلمے کو جزم دیتا ہے. لم نہیں یرو رأى یرا سے یرو ان سبوں نے دیکھا لم یرو ان سبوں نے نہیں دیکھا. صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے وہ اس کو منذ سے خرجو خرج یخرجو سے ہے صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے خرج وہ سب نکلے من سے المدرسہ مدرسہ یوم دن الخمیس جمعرات. یوم الخمیس کہتے ہیں جمعرات کے دن کو. الظہر ظہر. تو فلم یعرفوا السبب پس انہوں نے وجہ اور سبب کو نہیں جانا ان کو سبب نہیں معلوم ہوا اس لیے کہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا تھا. اس وقت سے جب وہ مدرسے سے نکلے تھے جمعرات کے دن ظہر کو. تو اس وقت سے جب اس کا ترجمہ وہاں پر کیا جائے گا منذ کا
اس لیے کہ وہ لوگ کامل کو نہیں دیکھے تھے جب سے وہ مدرسے سے نکلے تھے جمعرات کے دن ظہر کو۔ وفی آخر النہار اتفق بعض اصحابہ علی زیارتہ فی دارہ بعد خروجہ من المدرسۃ، اور فی میں آخر نہار دن اتفق متفق ہونا، بعض کچھ اصحاب صاحب ان کی جمع صحاب ساتھی ہو اس کے علا پر زیارت دیکھنا، زار زیارت کرنا، دیکھنا، وزٹ کرنا، ہی اس کے فی میں دارن گھر، ہی اس کے بعد خروج یخرج کا مصدر ہے نکلنا، ہم ان کے، من سے، المدرسہ مدرسہ، اور دن کے آخر میں متفق ہوئے، راضی ہوئے اس کے کچھ ساتھی اس کی زیارت اور اس کی زیارت پر اس کو دیکھنے کے لیے متفق ہوئے اس کے گھر میں، ان کے نکلنے کے بعد مدرسے سے نکلنے کے بعد وہ اس کو دیکھنے جائیں گے۔ ولما وصلوا الى الدار قابلهم اخوه واخبرهم انه مريض، اور لما جب وصل یصل پہنچنا، الا یہ صلہ اس کا آتا ہے کسی کہیں پر پہنچ جانا، وصل الا دار گھر، قابل یقابل ملنا، ہم ان کو، اخن بھائی، اخوہ اس کا بھائی، یہاں اخن حالت رفع میں آیا ہے اور اخن کا رفع واو بن جاتا ہے حالت رفعی میں جب استعمال ہوتا ہے، ہو اس کے، اور اخبر خبر دینا، بتلانا، ہم ان کو، انہو کہ وہ مریض بیمار ہے۔ ولما وصلوا الى الدار قابلهم اخوه واخبرهم انه مريض، اور جب وہ سب پہنچے گھر کی طرف، یعنی گھر، لما یہ شرط ہے، اس کا جواب آئے گا، تو ان کو ملا ان کا بھائی، واخبرهم، اور اس نے ان کو خبر دی، بتلایا کہ وہ بیمار ہیں، وان الطبیب عندہ، اور ان کہ الطبیب ڈاکٹر، حکیم، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اسم کو کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے، طبیب ڈاکٹر، عندہ پاس، ہو اس کے، اور کہ اس کے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں، فسألوہ عن حالہ، تو سألو ان سبوں نے سوال کیا، ہو اس کو پوچھا، ان سے، یہ صلہ ہے سألہ کا، حالت ہی اس کے، تو ان لوگوں نے اس کو اس کی حالت کے بارے میں پوچھا، فقال انہ لم یرہ لأن الطبیب امر بعزلہ، تو قال یقول کہنا، اس نے کہا، انہ کہ وہ لم یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور ماضی منفی بنا دیتا ہے اس کو، لم نہیں، یرا سے ہے، لم یرا اس نے نہیں دیکھا، ہو اس کو، اس لیے کہ الطبیب ڈاکٹر، حکیم، امرا حکم دینا، اس کا صلہ بھی آتا ہے ہمیشہ، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ایک مثال یہ بھی ہے، ہمارا کا صلہ ہمیشہ با آتا ہے، ہمارا بھی حکم دینا، ہمارا یأمر سے ہے، نصر عنصر سے حکم دینا، عزل بتلایا گیا، عزل یعزل بتلایا گیا، دور کرنا، جدا کرنا، معزول کرنا، عزل دور کرنا، ہی اس کو، فقال انہ لم یرہ لأن الطبیب امر بعزلہ، تو اس نے کہا کہ اس نے
اس کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے حکم دیا ہے اس کو الگ رکھنے کا، الگ کرنے کا۔ وَبِمَنْعِ الِاخْتِلَاطِ بِهِ، اور بھی سے منع، منع یمنع روکنا، منع کرنا۔ الاختلاط، اختلاط یختلط ملنا، بھی سے یا کے ساتھ، ہی اس کو، اس کے، اور اس کے ساتھ اختلاط کرنے سے، اور اس کے ساتھ اختلاط کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ملنے کے منع ہونے کی وجہ سے، منع ہونے کے وجہ سے، تو وجہ کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ مَرِيضٌ بِالنَّزْلَةِ الْوَافِدَةِ وَهِيَ مُعْدِيَةٌ، اس لیے کہ کہ وہ، لِأَنَّهُ مَرِيضٌ بیمار، بھی کے ذریعے، کے ساتھ، النزلۃ زکام، الوافدہ آگے بڑھنے والا، یہاں پر حالیہ ہے، ہی وہ، یہ ضمیر نزلۃ کی، معدیہ بتلایا گیا عادہ یودی سے ہے، اس کا معنی ہے متعدی ہونا، مرض کا مرض کا دوسرے کو لگنا، یا لگنے والی بیماری ایک سے دوسرے کو۔ لِأَنَّهُ مَرِيضٌ بِالنَّزْلَةِ الْوَافِدَةِ وَهِيَ مُعْدِيَةٌ، اس لیے کہ وہ بیمار ہے، مریض ہے، ایسے زکام کے ذریعے، ایسے زکام کے ساتھ، زکام سے جو آگے بڑھنے والا ہے، جو آگے بڑھنے والا ہے، جبکہ وہ متعدی ہو۔ فَكَتَبُوا وَرَقَةً لِلْمَرِيضِ يَدْعُونَ لَهُ فِيهَا بِالشِّفَاءِ وَانصَرَفُوا، تو کتب یکتب لکھنا، انہوں نے لکھا، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، ورقۃ کاغذ، لی کے لیے، مریض بیمار، یدعون دعا یدعو سے بلانا، یدعون یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا ہے، فعل مضارع کا، وہ سب بلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، اس کاغذ میں، ہاں کی ضمیر کاغذ کی طرف جا رہی ہے، ورقۃ کی طرف، بھی کے ساتھ، شفا، شفا اچھا ہونا، اور انصراف، انصریف لوٹنا، واپس ہونا، انصراف وہ سب لوٹے، باب انفعال سے ہے، اس کا ثلاثی مجرد بتلایا گیا صرفہ ہے۔ تو انہوں نے ایک کاغذ لکھا مریض کے لیے، بیمار کے لیے، دعا کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اس کے لیے، اس میں، اس کاغذ میں، شفا کے ساتھ، اچھا ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں اس میں، وانصرفوا اور وہ سب لوٹ آئے۔ تو انہوں نے ایک کاغذ مریض کے لیے لکھا جس میں اس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں صحت پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے، شفا کی، اور وہ سب پھر لوٹ آئے۔ محترم دوستو، آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، امید کرتے ہیں کہ یہ سبق بھی آپ لوگ کو سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ ویڈیو جو روزانہ بن رہی ہے آپ کو پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔